اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، صحارا ریگستان کو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے سخت ریگستان کہا جاتا ہے۔ یہاں دن کے وقت سورج کی تپش انسان کے جسم سے پسینہ نچوڑ دیتی ہے اور رات کو ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں میں اتر جاتی ہیں۔ صدیوں سے لوگ اسے موت کی سرزمین کہتے ہیں کیونکہ یہاں زندگی کا تصور تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ مگر کچھ عرصہ پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ افریقہ کے مشہور سماجی رہنما ابراہیم تراوڑے نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے صحارا کے دل میں ہزاروں اونٹ آزاد چھوڑ دیے۔ یہ سوال سب کے ذہن میں آیا کہ آخر یہ کیوں کیا گیا؟ کیا اونٹ اس بنجر زمین کو واقعی بدل سکتے ہیں یا یہ صرف ایک دیوانیہ خواب تھا؟ افریقہ کے کئی خطے برسوں سے خشک سالی کا شکار ہیں۔ بارشیں کم ہو رہی ہیں، دریاؤں کا پانی سوکڑ گیا ہے اور گھاس و چراگاہیں ختم ہو چکی ہیں۔ کسان مجبور ہیں کہ اپنی زمین چھوڑ دیں، جانور بھوک سے مر رہے ہیں اور پورے معاشرے پر بھوک و افلاس کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ ابراہیم تراوڑے نے محسوس کیا کہ اگر ابھی کچھ نہ کیا گیا تو لاکھوں لوگ یہ سرزمین چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے اور یہ خطہ ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ زمین کا بنجر اور بے جان ہونا تھا۔ چھوٹے ڈیم یا کھیتوں کی نگرانی جیسے عام اقدامات ناکافی ثابت ہو رہے تھے۔ مقامی لوگ تو کہنے لگے کہ یہ زمین دوبارہ کبھی ہریالی نہیں دیکھے گی، لیکن ابراہیم تراوڑے نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے سوچا کہ اگر زمین کو زندہ کرنا ہے تو ایسا طریقہ اپنانا ہوگا جو سب کے وہم و گمان سے باہر ہو، اور اسی وقت ان کے سامنے ایک غیر معمولی حل آیا۔ اونٹ کوئی عام جانور نہیں، یہ ہفتوں تک بغیر پانی کے زندہ رہ سکتے ہیں، خشک گھاس اور کانٹے دار جھاڑیاں کھا سکتے ہیں اور اپنی چوڑی ٹانگوں کی بدولت ریت میں نہیں دھنستے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اونٹ صحارا جیسے ریگستان کے لیے قدرت کا ایک بہترین تحفہ ہیں۔ شروع میں سب کو شک تھا، لوگ کہتے تھے اونٹ زمین نہیں بدل سکتے، وہ تو بس چلتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہزاروں اونٹ صحارا میں آزاد چھوڑے گئے، ایک حیران کن تبدیلی شروع ہو گئی۔ اونٹوں نے سوکھی جاڑیاں کھانا شروع کی، وہ جاڑیاں جو زمین کو سخت اور بنجر رکھتی تھی۔ زمین نے پہلی بار سانس لینا شروع کیا۔ چھوٹے بیج جو برسوں سے ریت کے نیچے دبے ہوئے تھے، بارش کی پہلی بوندوں کے سامنے پھوٹنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریت کے ٹیلوں پر ننھے سبز پودے اگنے لگے، پرندے واپس لوٹ آئے، کیڑے مکوڑے دوبارہ نمودار ہوئے اور صحارا کی مردہ زمین میں زندگی کی بہار آنے لگی۔ اونٹوں کے قدموں نے ریت میں چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا دیے۔ یہ گڑھے بارش کے پانی کو روکنے لگے۔ پہلے بارش ہوتی تو پانی فوراً بہہ جاتا یا بخارات بن کر اڑ جاتا تھا۔ اب یہ پانی زمین میں جذب ہونے لگا، چھوٹے تالاب بننے لگے اور وہ صحارا جہاں صدیوں سے پانی نہیں ٹھہرتا تھا وہاں پانی جمع ہونے لگا۔ یہ منظر کسی معجزے سے کم نہ تھا، لیکن یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ ہزاروں اونٹوں کو سنبھالنا ایک بڑا امتحان تھا۔ انہیں پانی پلانا، نمک دینا، بیماریوں سے بچانا بہت مشکل تھا۔ کئی اونٹ بیمار پڑے اور کچھ مر بھی گئے۔ ناقدین نے فوراً کہہ دیا کہ یہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا، لیکن ابراہیم تراوڑے نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے مقامی لوگوں کو منصوبے میں شامل کیا۔ ہر قبیلے کو اونٹوں کی نگرانی کا ذمہ دیا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کو GPS کالر لگا کر مانیٹر کیا گیا تاکہ ہر اونٹ پر نظر رکھی جا سکے۔ سائنسدان اور ماہرین بھی اس انوکھے منصوبے کا حصہ بن گئے۔ یقین اور محنت کے اس سفر نے آہستہ آہستہ کامیابی کی شکل اختیار کی۔ چند برسوں میں زمین نے حیران کن انداز میں نئی زندگی پانا شروع کر دی۔ جہاں کل تک صرف ریت کے ٹیلے اور جہاڑیاں تھیں، وہاں اب سبزہ لہلہانے لگا، چراگاہیں وجود میں آئیں، جانوروں کو خوراک میسر آئی اور خشک زمین پر زندگی کے آثار لوٹنے لگے۔ گاؤں چھوڑنے والے مقامی لوگ واپس آنے لگے، اپنے گھروں اور کھیتوں کو آباد کرنے لگے۔ فضا میں پرندوں کے نغمے گونجنے لگے اور ماحول ایک نئی خوشبو سے بھر گیا۔ اونٹ صرف سبزہ اگانے کا ذریعہ نہیں بنے، بلکہ انہوں نے ایک نئی ایکو سسٹم کی بنیاد رکھی۔ چھوٹے جانور لوٹ آئے، بیج جڑ پکڑنے لگے، بارش کا پانی زمین میں جذب ہونے لگا۔ ماہرین نے حیرت سے دیکھا کہ اونٹوں کی موجودگی نے نہ صرف زمین کا درجہ حرارت کم کیا بلکہ نمی بھی بڑھا دی۔ ریت کے ٹیلے پہلے سے کم گرم ہونے لگے، نمی بڑھنے لگی اور برسوں سے خشک ندی نالے دوبارہ بہنے لگے۔ یہ سب کچھ اس حقیقت کی گواہی ہے کہ فطرت کے ساتھ ہم آئیں گی انسانیت کے لیے کتنا بڑا خزانہ ہے۔ کسانوں نے دوبارہ بیج بونے شروع کر دیے۔ چرواہوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے کیونکہ چراگاہیں لوٹ آئی تھیں۔ مقامی کمیونٹیز کے اندر امید کا چراغ روشن ہو گیا۔ لوگ ایک بار پھر اپنی زمین کے مستقبل پر یقین کرنے لگے۔ یہ تبدیلی صرف زمین کی نہیں تھی بلکہ انسانوں کی زندگیاں بھی بدل گئی تھیں۔ کبھی کبھی بڑے مسائل کا حل مشینوں اور ماڈرن ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ خود فطرت کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ چھوٹے مگر پرعزم اقدامات بڑے معجزات کو جنم دے سکتے ہیں۔ انسان اور فطرت کی ہم آئیں گی ہی سب کچھ بدلنے کی اصل طاقت ہے۔ تصور کریں دنیا کے سب سے کڑے
اور سخت ریگستان میں بھی زندگی لوٹ آئی۔ ہزاروں اونٹوں نے اپنی ایک چھوٹی سی حرکت سے زمین کی تقدیر بدل ڈالی۔ یہ ایک ایسی یاد دہانی ہے کہ محنت، صبر اور حکمت کے ساتھ اگر ہم فطرت کا ساتھ دیں تو ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ اس کہانی کا کون سا لمحہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گیا۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب انسان فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو صحارا جیسے سخت ترین صحرا میں بھی زندگی دوبارہ جنم لے سکتی ہے۔ ابراہیم تراوڑے اور ہزاروں اونٹوں نے دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ ناممکن صرف ایک لفظ ہے، حقیقت نہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔